علم لا حاصل ہیں ہم، کہنے کو قابل ہیں ہم، ہاں وہ اعمال نہیں وہ ہم سے پہلوں کے تھے جو پھر سے تو نحمده ایسا تعالی کر دے۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. وقال نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إياك وسوء الظن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ سبحانہ و تعالیٰ جل علا نے ہمیں دین مرحمت فرمایا ہے، اور دین کو حاصل کرنے کے لیے، ترقی لینے کے لیے، ساری کی ساری چیزوں میں ترقی حاصل ہو اور اس کے فوائد حاصل ہوں، اس کی ساری رہنمائی بھی ہمیں عطا فرمائی ہے. دین کے اوپر جتنا زیادہ ہم عمل کرتے چلے جائیں گے اتنا اللہ جل شانہ ہمیں ترقی عطا فرماتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ نے ایک ایک بات کو ہمیں سمجھانے کے لیے ہر بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کس طرح ہم دین پر عمل کر کے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ترقی کے درجات کو حاصل کر سکتے ہیں. انہی باتوں میں اللہ شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن باتوں سے محبت پیدا ہوتی ہے اور جن باتوں سے محبت میں ترقی حاصل ہوتی ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، وہ فرما دیا کیسے ہوتی ہیں. اسی طرح جن باتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور نفرت کہ وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے رشتے دور ہو جاتے ہیں اور دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، قربتیں ختم ہو جاتی ہیں. انہی میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ تمام ایمان والوں کو، مرد عورتوں کو ایک حکم، ایک ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ حسن ظن رکھو، اچھی سوچ رکھو. اچھی سوچ رکھنا یعنی کسی کے بارے میں اچھا ہی سوچنا، کسی کی برائی، کسی کے بارے میں بدنیتی یا سوء ظن رکھنا، یہ نفرت کے آنے کا بہت بڑا سبب ہے. لوگوں کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کر اچھائیاں تلاش کرو اور لوگوں کی خامیاں جو ظاہر بھی ہو چکی ہوں سورج کی طرح، انہیں کبھی زبان پر اور دل میں بھی نہ آنے دو. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ صرف ایک مفروضے کی بنیاد پر، سوچ کی بنیاد پر یا ان چیزوں کو کہ فلاں ایسا ہوگا، اپنی سوچ کی وجہ سے کسی کے بارے میں منفی خیال کو لے آنا، اسی کو بدگمانی، تجسس قرار دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے سخت ناپسندیدہ چیز قرار دی. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمایا کہ بہت سے ان بعض الظن اثم، بہت سے خیالات، بہت سے گمان یہ گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں. یہ چیز ایسی ہمارے معاشرے میں، ہمارے مزاجوں میں، عادتوں اور طبیعتوں میں ایسی سرایت کر گئی ہے کہ دوسرے کے بارے میں منفی خیالات، نیگیٹو تھنکنگ
اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ دوسرے کی اچھائیاں ہی ہمیں نظر آتی نہیں، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی بات کے اور بغیر کسی ثبوت کے، بس جو چاہا زبان سے بھی کہہ دیا اور کبھی دل میں تو ویسے ہی رکھ لیا۔ اس لیے کسی کی کوئی ایسی غلطیاں نظر بھی آتی ہوں، کسی کی، ہمیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی کی کوتاہیوں کو اور کسی کے عیوب کو بھی چھپاؤ، اور من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ کی اس طرح کی کئی احادیث ہیں کہ جو کسی کے عزت رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت رکھتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جو کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور لوگوں کے گمان میں ہوتا ہے اس کی خامیاں ڈھونڈ کر رکھے، تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اسے رسوا کر کے رہتا ہے، چاہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں کیوں نہ ہو۔ اس لیے اچھی سوچ، ہر ایک کے بارے میں مثبت سوچ رکھیں۔ کوئی اگر ہو بھی گئی، کوئی غلطی نظر آ بھی جائے تو اس کی اچھی تعویل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا واقعہ سورہ نور میں بیان فرمایا کہ جو واقعہ پیش آیا، اس سارے واقعے میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملات ہوئے، جو اس میں چند لوگوں نے بغیر تحقیق ثبوت کے بات کو آگے بڑھا دیا، تو اللہ نے اس بات کو فرمایا کہ لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ اسی بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، آگے کہا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم، کہ جب تم نے یہ بات سنی کسی کے بارے میں اور لوگ یہ بات کہہ رہے، اس بات کا چرچا ہوا، اسی وقت تم نے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین؟ فوراً وہ کہہ دیتے نہیں بھائی یہ تو صراحتاً جھوٹ ہے، الزام ہے، بغیر تحقیق کے جب تک گواہ پیش کر کے نہ کرو کسی کے بارے میں، 4 گواہ نہیں لے آؤ، یہ بات تم نے کیوں نہیں کہی؟ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ ہدایت فرمائی ہے، تمہیں اسی وقت یہ کہنا چاہیے تھا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کی فضل مہربانی نہ ہوتی تو اللہ فرمانے دنیا آخرت دونوں کا عذاب تمہیں آ لیتا۔ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اپنی زبانوں سے یہ بات کہہ رہے تھے، بدگمانیاں ہو رہی تھی، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ عِنْدَ کہ تم کیا گمان کر رہے تھے، تم سوچتے تھے یہ تمہارے ہاں یہ بات چھوٹی ہوگی، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کیا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ کسی آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے، اللہ کی نگاہ سے گرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ کسی ان یحقر اخاہ، کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو چھوٹا ہلکا سمجھے۔ لہذا بدگمانیاں، دوسرے کے بارے میں منفی سوچ رکھنا، اللہ شاہ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ نہ کوئی کسی کا عیب ہے بھی، اور جو یہ چاہتے ہیں اس بات کے گناہوں کے، کسی کی عیوب کے، ایسے بدگمانیوں کے چرچے ہوں، تو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کہہ رہا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایسی نافرمانی کی باتوں کا چرچا عام ہو جائے ایمان والوں کے بارے میں، تو ان کی دنیا آخرت میں دونوں کے لیے اللہ کہہ رہے سخت ناک درد ترین عذاب ہوگا۔ نفرتیں، بغض، عداوتیں، کینہ آپس میں پھوٹ پڑیں گی، آخرت کی بربادی مقدر بن جائے گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کا فضل مہربانی نہ ہوتی، تو نے اس آیت کو کئی دفعہ دہرایا ہے، نہ ہوتی، اللہ اپنی مہربانی نہ کرتا تو یہ عذاب آ جاتا، تو اللہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ نے رحم کا معاملہ فرمایا۔
اس لیے ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ اس بات کی کوشش کرے کہ اچھائی کی طرف، اچھے معاملے کی طرف لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، کینہ، بغض، عداوت، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، منفی سوچ سے دور رکھیں۔ کوئی اگر کسی ایسا معاملہ ہو بھی گیا ہے تو اس کی باقاعدہ تحقیق کرنا، کس وجہ سے یہ معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا، اپنے طریقے سے مفروضہ کر لینا۔ ابھی ہمارے ایک جاننے والوں نے بتایا کہ ان کی کسی جاننے والے کو طلاق ہو گئی، کسی لڑکی کو، تو جب بھی کوئی رشتے کی بات ہوتی ہے وہ کہنے لگے کہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یقیناً کوئی لڑکی کی ایسی غلطی ہوئی ہوگی، کوئی معاملہ پیش آیا ہوگا جس کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے۔ بھئی دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے، بغیر کہے تو کوئی بھی طلاق نہیں دیتا، لہذا کوئی وجہ ہوگی۔ ایسی بدگمانی اس لڑکی کی پھیلائی بیچاری کا رشتہ، حالانکہ دو بھائیوں کا اور لوگوں کا جھگڑا ہوا، بیوی کا کوئی تعلق نہیں تھا، عام مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے وہ شوہر نے بیوی کو پتہ چلا کہ طلاق دے دی، اس کا کوئی قصور نہیں، 2 مہینے ہوئے۔ اب ایسی بدگمانی کا معاشرہ پیدا کر لیا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ ان چیزوں سے بڑی دوریاں ہو رہی ہیں، اور اس بیماری کا زہر ایسا سرایت کر رہا ہے کہ گھروں کے گھر، خاندانوں کے خاندان ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے ہمیں اس بات کو بیان فرمایا، خود اتنی اہمیت تھی اس بات کی، اللہ نے خود فرمایا کہ خبردار تجسسو، کہ لوگوں کے بارے میں پیچھے مت پڑ کر لوگوں کے بارے میں بدگمانی مت رکھو، جاسوسی نہ کرو۔ اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خود ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ایاک وسوء الظن، کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں کسی کے بارے میں بدگمانی سے روکتا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو مشہور واقعہ، جو چند لوگوں نے مسلمانوں کے مال پہ حملہ کر کے اسے لوٹنا چاہا، کافر لوگوں نے، تو صحابہ کرام اجمعین ان کے تعاقب میں گئے، پکڑ لیا، تو ان میں سے ایک آدمی نے اسی وقت اپنی جان چھڑانے بچانے کے لیے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا تو اس کے باوجود ظاہر ایک دم تلوار کے نیچے آ کے کا تھا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اچھا جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھتے ہو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو حضور نے فرمایا کیا تم نے اس حلہ شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا؟ تم نے بدگمانی کے بنیاد پہ یہ کام کیوں کہا؟ اور روایت میں الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ تو جانے اور ساتھ جانے، میں اس سے بری ہوں۔ اتنی ہمیں شریعت نے اس بات کی تعلیم دی ہے۔ تو بھائی ہمیں حسن ظن کی تعلیم دی گئی ہے، چاہے کہ الٹا معاملہ کیا جائے کہ جو عیب پتہ نہیں ہے ان کو بھی ڈھونڈ کے ٹٹولا جائے، تلاش کیا جائے۔ اس لیے شریعت کی تعلیم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ کسی کے اندر کے معاملات میں مداخلت کرنا، کسی کے اندر کے رازوں کو معلوم کرنا، یہاں تک کہ کسی کے نام کا لکھا ہوا خط آئے جو کسی کے خاص نام کے ساتھ ہو اور اس کا نام تحریر ہو، تو بغیر اس کی اجازت کے اس کو کھولنا، اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دی ہے۔ شریعت ہمیں خود ان باتوں کی طرف متوجہ کر رہی ہے، اس لیے ان باتوں کا خیال کرنے کی ہمیں کوشش ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اس بات کا ہم اہتمام کریں، کہ اپنے اندر اس صفت کو پیدا کریں کہ ہر کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور اگر کسی کی کوئی غلطی، کوئی عیب، کوتاہی، کوئی نقص ہمیں معلوم بھی ہو جائے، پتہ بھی چل جائے، تو اس کو بھی نظر انداز
درگزر اگنور کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ شریعت کی ہم اس کے مکلف نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اندر کے حالات لیں اور اس کی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ جب تک کسی کے بارے میں یا تو ہم اس کے یہ ہماری ذمہ داری ہو، کسی نے ہم سے کہا ہو کہ بھئی آپ اس محکمے کے ذمہ دار ہیں، آپ کے ذمے ہے یہ خیانت کا پتہ چلانا۔ بہرحال اجل شانہ امن والہ نے ہمیں یہ حکم فرمایا۔ خود ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے پاس، جو صحابی مشہور ہیں، ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر یہ خبر دی کہ یہ فلاں آدمی ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات ہے کہ شراب اس کے چہرے سے، قطرے سے، داڑھی سے گرتا ہے۔ اس وقت کوئی ایسی ظاہری حالت تھی نہیں، تو فوراً آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں شریعت نے ایسا حکم نہیں دیا کہ ہم اس کے بارے میں بدگمانی کریں۔ اگر کچھ پتہ چلے گا، ظاہری حال ہوں گے، ابھی تو اس میں نہیں ہے، تو ہم بدگمانی کی اجازت نہیں ہے، جب ہوگا اس وقت دیکھ لیں گے۔ لہذا ان باتوں کے اہتمام، ان باتوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ہر ایک کے بارے میں مثبت اچھی سوچ رکھے، کسی کے بارے میں آ کر اسے غلط سوچ رکھ کر پھر ہمارے ظرف اب اتنے وسیع نہیں رہے ہیں کہ اس سے ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چل گئی تو اتنے ہم وسیع الظرف نہیں رہے ہیں کہ اس کے بعد بدگمانی کے باوجود کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، پھر اس کے ساتھ ہم اسی طرح پیش آتے ہیں، اس کے ساتھ ملتے اس طرح سے، تو یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائی ان باتوں کے اہتمام کرنے کی، ان باتوں کو عادت اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں کہ اچھا گمان، اچھا معاملہ رکھیں۔ اس سے بڑھ کر ہمیں جس کے بارے میں کوئی چیز پتہ چل جائے کہ اس نے ایسا کیا اور اس نے ایسا کیا، تو اس کے ساتھ جو اچھائی ہے وہ بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں صرف بدگمانی کی وجہ سے۔ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل فرمایا کہ جب پتہ چلا کہ اس تہمت کے لگانے میں ان کے اپنے بھانجے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ بھی شامل حال رہے، تو جو ان کی تعاون اور نصرت ہوتی تھی، قسم کھا لی کہ اب میں خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسِّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ تم اس وجہ سے ان کے ساتھ جو معاملہ کرتے تھے وہ نہ چھوڑو۔ انہوں نے بھی کہا کہ جتنا کرتا تھا اب اس سے زیادہ کروں، بے شک میں چاہتا ہوں اللہ میری مغفرت کرے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے بھائی ان باتوں کو اپنے اندر اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پورا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر ایسی تہمت لگا دے کوئی، اور اس کے پاس شرعی لحاظ کے مطابق اس کے پاس گواہ موجود نہ ہو، چار گواہ پیش نہ کر سکے، تو خود اس پر جو کسی تہمت کی بنا پر یا کوئی گناہ کی تہمت لگا دے اور وہ ثابت نہ کر سکے، تو خود شریعت کہتی ہے اس کی پہلے خود اس کی پٹائی کرو۔ تو اسی لیے کہ دوسرے کی بارے میں بدگمانی کرنا، دوسرے کی عزت ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی کی عزت میں کمی کر دے، تحقیر مسلم۔ اس لیے ہمیں تو عزت دینا سکھایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عرصے میں گزر ہوا تو پتہ چلا یہاں کے لوگ ڈاکو اور چور قسم کے لوگ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں سے چلتے ہیں۔ تو یہ تعلیم دینی تھی کہ جو ہمیں تو کہا گیا جو جن کے گناہ ظاہر ان کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھو، چیز جائے کہ جن کے بارے میں صرف تحقیق نہیں، ان کو ہم ان کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں۔ تو دو راستے میں ڈاکو چور ملے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتما، تم دونوں کون ہو؟ تو انہوں نے کہا نحن مہانان، ہم تو اپنی قوم کے بگڑے ہوئے کمتر لوگ ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں نہیں بھائی، لا بل انتما مکرمان
تم تو بڑے عزت دار لوگ ہو. وہ اتنے خوش ہو گئے, یہی اللہ نے ان کے اسلام لانے کا ذریعہ بنا دیا. اس لیے اچھے گمان, حسن ظن کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس کی وجہ سے اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے یہ بدگمانی کا معاملہ. پھر وہ زبانوں پر آتا ہے, زبان پر آتا ہے, پھر بہت سی باتیں اور کھلے عام زبان پر کہہ دیتے ہیں, اور کسی کے سامنے بیٹھ کے الزام لگا دیا, دل میں بات تھی اب زبان پر آ گئی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عیر اخاہ بذنب قد تاب, کسی آدمی نے کسی پر ایسے الزام کی اسے آڑ دلائی, حالانکہ اس سے توبہ کر چکا ہے, تو حضور نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ اسے موت نہیں دیں گے جب تک اس سے وہ گناہ نہ کرا. اس لیے یہ خطرناک مرض ہے, اس سے خود بھی اپنے آپ کو بچانا, اپنے گھر والوں کو, اپنی اولادوں کو, کہ بھئی لوگوں کے بارے میں مثبت سوچ رکھیں اور منفی سوچ کو ختم کر دیں. اس سے بڑے بڑے رشتے ٹوٹ کے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اللہ تو رحیم ہے.